ایک فرمان ہے اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ان احب عبادی الی عاجلم فطرہ، کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہاں تو بیٹھ کر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قاری صاحب کی وجہ سے ان کے سامنے بیٹھ کر مسلک اہل حدیث کی دعوت پیش کی ہے۔ اب دیکھیں، ہم بڑے عرصے سے اہل حدیث احباب جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ دیکھیں، افطاری جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً کرنی چاہیے۔ تو بریلوی حضرات عموماً یہ ہوتا ہے، حنفی احباب عموماً، دیوبندی احباب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ 2-3 منٹ لیٹ کرتے ہیں، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو وقت کیلنڈر پہ لکھ دیا گیا ہے وہ پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اور پوری ریسرچ کے بعد لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک نازک مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، تو 15-20 سیکنڈ زیادہ ہی لکھے جاتے ہیں، کم نہیں لکھے جاتے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کا روزہ ہی نہ اس وقت میں کھلوا دیا جائے جس وقت میں ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا۔ تو یہ ساری تسلی پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی پھر تیقن کے نام پہ یا تسلی کے نام پہ اور پھر اس کو یقینی بنانے کے نام پہ 2-3 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس پہ ہم احادیث پیش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس ایک شخص نے کچھ احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی، اور وہ غلط استدلال تھا کہ کم از کم 10 منٹ لیٹ ہونا چاہیے افطاری کو غروب آفتاب کے بعد بھی۔ تو وہاں مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ اور یہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت تھی، اور یہ دعوت کتنے لوگوں تک پہنچ گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں سامنے ایک مسلک اہل حدیث کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی وہ ڈنڈی نہیں مار سکتے تھے، تو انہوں نے حدیث پیش کی اور وہ مجبور ہو گئے حدیث پیش کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین ہیں آپ کے، اللہ کے نبی نے ہر جگہ اس پہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند دارمی ہے، ابن حبان ہے، اور صحیح حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ خیر کے اوپر رہیں گے ہمیشہ۔ یہ حدیث اسی باب کے اندر سے انہوں نے اٹھائی ہے، اور اس باب تو صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے، اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس کو انہوں نے ترجمہ تشریح غلط کی ہے۔ وہ ترجمہ تشریح کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ قال کنا مع رسول اللہ فی سفر فی شہر رمضان، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں، اور فلما غابت الشمس، ادھر سورج غائب ہوا، کالا یا فلان، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا فلان آدمی اتر اور فجدہ لنا، ستو گول ہمارے لیے۔ کالا یا رسول اللہ انا علیک نہارن، تو چونکہ ابھی سورج غروب ہوا تھا، روشنی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی، انہیں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے، یعنی آپ ہمیں بہت جلدی افطاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جلدی افطاری کے تیاری کو حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا اتر فجدہ لنا، اور ہمارے لیے ستو گول۔ قالا، راوی کہتے ہیں فنزلا، فوراً وہ اترا۔ یہاں ٹیکنیکلی فات الفاء للتعقیب مع الوصل، اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً اترا پانی کے اندر ستو گولے۔ فاتاؤ بھی، حضور فوراً آئے، فشرب النبیو، تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پی کر افطار فرمایا۔ یعنی اتنا جلدی افطاری کروا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی تو دن کا وقت ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا رسول سورج غروب ہو چکا ہے تو اس دیکھنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا ہے، ابھی روشنی ہے۔ اللہ کے ابھی فرماتے نہیں اتر، یہی ٹائم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان ابواب کے اندر، اس باب کے اندر لائی جہاں پر جلدی افطاری کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کی ایک فرمان ہے، اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ان احب عبادی الی عاجلم فطرہ،
کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت لوگوں تک ان کی زبانی پہنچ گئی، یعنی مسلک اہل حدیث کی دعوت ایک ایسے شخص نے پہنچا دی لوگوں تک جو خود مسلک اہل حدیث کے سخت خلاف ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ تو بہرحال اس طرح کے فوائد حاصل ہو رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑی خرابی والی بات ہے، تو انہیں ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے تاکہ مسلک اہل حدیث کو بیان کرنے والا کوئی ترجمان پروگرام میں نہ ہو، تو نہ ہی مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ پہنچے۔ بس یہ مقلدین آپس میں بیٹھ کر اپنی اپنی فقہ کے مطابق مسئلے حل کر کے لوگوں کو بتائیں، کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کو مسائل بتانے والا نہ کوئی ہوگا، نہ ان کے تقلیدی مذاہب پر کوئی چوٹ پڑے گی۔